السلام علیکم۔ کیوریس فیکٹولوجی میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد دنیا میں بت پرستی کی ابتدا کیسے ہوئی، تاریخ میں بت پرستی کا تذکرہ کس قوم کے ساتھ کب اور کہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ انسان خدا پرستی کو چھوڑ کر سرکشی اور بت پرستی کی طرف کیوں اور کیسے مائل ہوا۔ اس انتہائی اہم ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا تاکہ آپ کی معلومات اور علم میں بھرپور اضافہ ہو سکے۔ پیارے دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کی 8ویں پشت تک کوئی کافر نہ تھا، سب خدا پرست اور شرک سے پاک تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان کے زمانے میں کچھ ایسے بزرگ گزرے جو بہت نیک، متقی اور عبادت گزار تھے، لیکن ان بزرگوں میں یہ 5 ولی اللہ ودہ، سوا، یغوث، یعوق اور نصر اللہ کے بہت نیک اور صالح بندے تھے۔ یہ بزرگان دین اپنے قبیلے اور شہر میں نہایت قابل احترام اور ہر دل عزیز بزرگ تھے۔ جب ان بزرگوں کا یکے بعد دیگرے انتقال ہوا تو ان کے قبیلے اور شہر کے لوگوں کو نہایت رنج و غم ہوا۔ ایک روز اسی رنج و غم میں مبتلا اہل قبیلہ ان کی یادوں میں گم بیٹھا تھا اور آپس میں اسی بات کا ذکر کر رہے تھے کہ جو عبادت کا مزہ ان بزرگوں کی صحبت میں ہمیں حاصل ہوتا تھا وہ مزہ اب نہیں۔ شیطان، جو کہ انسان کا جانی دشمن ہے، موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک بوڑھے بزرگ کی شکل میں ان کے پاس پہنچا اور کہا کہ تمہارے رنج و غم کو دور کرنے کی ایک تدبیر بتاتا ہوں، وہی عبادت کی لذت تم محسوس کیا کرو گے، اور وہ تدبیر یہ ہے کہ ان بزرگوں کی شکلیں پتھروں سے تراش کر بت بناؤ اور ان بزرگوں کے کپڑے ان بتوں کو پہنا کر عبادت خانے کے محراب پر اپنے سامنے کھڑا کر دو، اور یہ سمجھ لو کہ یہ تم کو دیکھ رہے ہیں۔ اس طرح تم کو وہی لذت اور مزہ جو ان کے سامنے عبادت میں ملتا تھا وہی ملا کرے گا، اور اس طرح تمہارا ایمان بھی تازہ رہے گا۔ ان لوگوں کو یہ تدبیر بہت پسند آئی۔ انہوں نے ان بزرگوں کے بت بنا کر عبادت خانے میں رکھ دیے اور آپس میں یہ دستور بنا لیا کہ عبادت کے بعد جو عبادت خانے سے باہر جائے تو ان بتوں کے ہاتھ اور پاؤں کو بوسہ دے کر جائے، تاکہ اس شخص کی حاضری عبادت خانے میں ان بزرگوں کی روحوں کے نزدیک ثابت ہو جائے اور وہ اس بات کی گواہی دیں اور ہماری شفاعت کریں۔ جب یہ نسل اپنی عمریں پوری کر گئی اور اس کی جگہ نئی نسل نے لے لی تو شیطان نے اس نسل کے دل میں بھی یہ بات ڈالی کہ یہ بزرگ جن کے بت تمہارے گھروں اور عبادت گاہوں میں ہیں تمہارے باپ دادا کو محبوب تھے، کیونکہ یہ اللہ کے پیارے ہیں اور اللہ ان کی سفارش مانتا ہے، کیونکہ یہ لوگ نیک تھے، تم تو گناہ گار لوگ ہو، اللہ تمہاری کیا مانے گا، لہٰذا تم ان پہنچے ہوئے اولیاء کے بتوں کے پاس کچھ دیر بیٹھا کرو اور اپنی پریشانیاں ان سے عرض کیا کرو، اس کے علاوہ ان سے دعائیں بھی کیا کرو۔ چنانچہ اس نسل نے اس شیطانی ایجنڈے پر عمل کیا اور اسی طریقے پر چلنے لگے۔ جب یہ نسل گزر گئی تو آنے والی نسلوں کے دل میں بھی یہی باتیں شیطان ڈالتا رہا۔ چنانچہ اس نسل نے بھی اللہ کے بجائے ان بتوں کے حضور سجدے کرنے شروع کر دیے، دعائیں مانگنے لگے، صدقہ و خیرات بھی کرنے لگے۔ پھر یوں پوری قوم شرک کے رنگ میں رنگ گئی اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک عداوت کرنے لگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر ان لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ آپ علیہ السلام نے ان لوگوں کو پیغام حق پہنچایا، عذاب الہی سے ڈرایا اور شرک و بت پرستی سے روکا، لیکن اس کے جواب میں قوم کے بڑے اپنے لوگوں سے کہتے کہ خبردار، اپنے معبودوں کو اس شخص کے کہنے پر نہ چھوڑنا، خصوصاً ان 5 بڑے معبودوں کو، ان کی پرستش و بندگی کبھی ترک نہ کرنا۔ دوستو، انہی 5 بتوں کی پرستش سے روئے زمین پر بت پرستی کی ابتدا ہوئی۔ 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کی ایذاؤں کا جواب دعاؤں سے دیا، اور آپ علیہ السلام جب ان کی ہدایت سے بالکل مایوس ہو گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر طوفان کا عذاب بھیجا اور سب کے سب اس طوفان میں غرق ہو کر ہلاک ہو گئے، سوائے ان لوگوں کے جو اللہ کے نبی کے ساتھ تھے، وہ محفوظ رہے۔ مگر شیطان اپنی چال سے باز نہ آیا اور ہر دور میں اپنے وسوسوں کے جادو سے لوگوں کو اسی طور بت پرستی سکھاتا رہا۔ لوگ اپنے بزرگوں کی تصویریں اور مجسمے بنا کر کچھ دنوں تک ان کی زیارت کرتے رہے، ان کے دیدار سے اپنا دل بہلاتے رہے، پھر رفتہ رفتہ ان تصویروں اور بتوں کی عبادت کرنے لگے،
اس طرح شرک و بت پرستی کی لعنت میں دنیا گرفتار ہو گئی۔ خدا پرستی اور توحید کے چراغ کو روشن کرنے کے لیے یکے بعد دیگر انبیاء کرام آتے رہے، یہاں تک کہ ہمارے حضور خاتم الانبیاء نے آ کر ہمیشہ کے لیے بت پرستی کی جڑ اس طرح کاٹ دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویروں اور مجسموں کا بنانا ہی حرام فرما دیا اور حکم صادر فرما دیا کہ تصاویر اور مجسمے ہرگز کوئی شخص کسی آدمی تو آدمی کسی جانور کا بھی نہ بنائے، اور جو پہلے سے بن چکے ہیں ان کو جہاں بھی دیکھو فوراً مٹا کر اور توڑ پھوڑ کر تباہ و برباد کر دو۔ یہی ایک طریقہ ہے جس سے بت پرستی کی وبا ختم ہو سکتی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔